السلام علیکم۔ لو جی، ایک اور وکٹ گر گئی پی ٹی آئی کی اور مذمت کر رہے ہیں سارے عمران خان کے نظریے کی۔ اور ایک میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کراچی میں آج جو پی ٹی آئی سے انہوں نے باقاعدہ علیحدگی کا اعلان نہیں کیا، لیکن یہ طریقہ ایسے ہی بن رہا ہے نا۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں فیصل واڈا، تو فیصل واڈا بھی ابھی بھی کہتا ہے کہ عمران میرا لیڈر ہے اور میں نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی، لیکن عملی طور پہ انہوں نے چھوڑ دی ہے۔ تو یہ ایک نیا طریقہ ہے، میرا خیال ہے ایسے ہی جو ہے نا ایک نیا گروپ بن جائے گا اور اس میں وہ یہ سارے لوگ ایسے ہی اکٹھے ہو جائیں گے، پھر ایک نئی پارٹی بنے گی، چاہے وہ فیصل واڈا کی صورت میں بنے یا یہ جو سارے ایم این اے ایم پی اے سینیٹر علیحدہ ہو رہے ہیں نا۔ کل آپ دیکھیں کہ فواد چودھری نے کی ہے مذمت عمران نے ابھی تک مذمت نہیں کی۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، عمران نے ابھی تک مذمت نہیں کی۔ یہ جو مذمت کر رہے ہیں نا، یہ عمران کے منہ پہ تماچے مار رہے ہیں، عمران کے منہ پہ تماچے مار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم فوج کے ساتھ نہ کبھی لڑے ہیں نہ لڑیں گے، فوج ہماری ہے۔ اور فیصل واڈا بھی یہی کہتا ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ انقلاب لانا چاہتی تھی کہ اسی طریقے سے ہم انقلاب لے آئیں گے، فوج میں جناب وہ رکھنا پڑ جائے گا اور ہم ادھر سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہوں گے۔ تو لیکن ساری گیم الٹ گئی ہے، اچھا اب آپ علی زیدی کی آپ نے پریس کانفرنس سنی ہے، وہ رو بھی رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں۔ خاک ساتھ ہے تو بتا نا کہ کیسے ساتھ ہے۔ پریس کانفرنس سے جو فوج کی مذمت کر رہے اور عمران خان یہ تو نہیں کہتا کہ میرا مقابلہ نون لیگ سے ہے یا پیپلز پارٹی سے ہے، وہ تو کہتا ہے جی میرا مقابلہ جو ہے وہ فوج کے ساتھ ہے۔ ہاں، تو جو پھر فوج کی حمایت کر رہے ہیں وہ عمران کی حمایت چھوڑ رہے ہیں، یہی ہے نا مطلب، یہی مطلب ہے نا۔ اتنا بڑے دھاندلی پلاننگ کر کے انہوں نے حملے کیے۔ مراد سعید نے کہا ہے جی کہ جو ٹارگٹ آپ کو بتائے گئے ہیں وہیں جانا ہے۔ امین گنڈاپوری نے کہا ہے جی وہی جانا ہے۔ شہریار افریدی نے کہا ہے اسد عمر کا سب کا میسج آ گیا، وہیں جانا ہے۔ اب اگلی پریس کانفرنس کس کی ہوگی جی؟ میرا خیال ہے اسد عمر کا بھی میں سننے میں آ رہا ہے، ابھی چونکہ وہ جیلوں میں ہیں نا، تو ان کی یہی شرطیں ہیں کہ ہمارے کیس ختم کیے جائیں اور ہم عمران کو چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ہر روز آپ دیکھیں گے ایک دو یہ چلیں گے، اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگوں کو 9 مئی بھولنے نہیں دیں گے۔ جب یہ ظلم و بربریت ہوئی ہے اس کو بھولنے نہیں دینا۔ آپ نے 9 مئی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا وہ سامنے آپ نے لاتے رہنا ہے۔ تو یہ ایک پتے کر کے گر رہے ہیں۔ عمران خان نے آج جو خطاب کرنا تھا وہ بھی اس نے ملتوی کر دیا کہ جناب میں تے ادھر جانا ہے نیب والے پاسے۔ تعمیل بھی نیب کی کر دی، آپ کو پتہ ہے نا، نیب کی تعمیل بھی ہو گئی ہے، اور اب کل میاں بیوی جا بھی رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہاں سے واپس نہ آئے، طریقہ تو یہی ہے۔ جیسے شہباز شریف وہ گندے پانی کیس میں گیا تھا تو اس کو نیب والوں نے آشیانہ میں روک لیا تھا کہ عمران نیازی ایسے کرتا رہا ہے، یہ ظلم کرتا رہا ہے، یہ وہی واپس آ رہا ہے وہی، اور یہ اب بارش تھمنے کا نام نہیں لے گی۔ آپ دیکھ لیں کہ میری پیشن کو یہ شام تک ایک اور پریس کانفرنس بھی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں نا لکھ کے دے دیں، معافیاں مانگیں، اور یہ سارے کہہ رہے ہیں جی کہ ان کے خلاف بالکل آرمی ایکٹ کے تحت فوجی عدالت میں کیس چلنا چاہیے، بالکل چلنا چاہیے۔ یہ کس نے بھلا کہا ہے؟ یہ فواد چودھری نے، یہ وہ محمود صاحب نے، یہ علی زیدی بھی آپ سمجھ لیں اس میں آ گیا ہے، اور عمران خان کے جو وکیل ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب اب اس کے جو وہ فوجی عدالت میں کیس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ بہت غصے میں ہیں انشاءاللہ۔ آپ نے ظلم کی انتہا کر دی ہے بھائی۔ آپ سمجھ رہے تھے کہ انقلاب آ جائے گا، وہ آپ کا انقلاب فیل ہو گیا ہے، یہ فیل انقلاب ہے۔
پوری کوشش کی گئی ہے کہ آرمی کے اندر پھوٹ پڑے اور میں شہروں پہ قبضہ کروں، یہ پورا وہ ملا ہے، لیکن اس میں آپ کامیاب نہیں ہو سکے، اس لیے اب آپ کی گرفتاریاں ہو جائیں۔ جب انقلاب فیل ہو جاتا ہے نا تو پھر یا تو ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے یا ختم کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پھر کہا جاتا ہے کہ جی انقلاب فیل ہو گیا۔ تو عمران خان کا بھی یہ انقلاب جو ہے وہ فیل ہے، اور اب بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ استعفیٰ دے رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ اب انشاءاللہ یہ ایسے عمران گرے گا جیسے مٹھی میں سے ریت گرتی ہے نا، ویسے ہی گرے گا اور اکیلا رہ جائے گا۔ پنکی پیرنی کا بھی کوئی جادو ٹونا کام نہیں آیا، ٹھیک، اور جو اس کے جو پارٹی ہے وہ بھی ریزہ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ٹوٹے یہ دل ٹوٹے ہو گیا۔ یہ میں روڈ بھی ساتھ کراس کر رہا ہوں نا، تو اس لیے تھوڑا سا ویڈیو میں وہ تسلسل نہیں آ رہا، آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ روڈ کراس کر رہا ہوں۔ یہ آٹا بندیال کو اور عدالتوں کو بھی ہوش ہونا چاہیے۔ آج پھر عامر فاروق صاحب کی جو عدالت ہے اس نے زیادتی کی ہے، عمران خان کو 31 مئی تک کردہ ناکردہ گناہوں میں جناب وہ ضمانت دے دی ہے، اور اب جو ہے وہ ان کو جی کوئی گرفتار نہ کیا جائے۔ کیوں نہ گرفتار کیا جائے بھائی؟ جو نئے کیس بنیں گے اس میں گرفتار کیا جائے گا۔ اور آرمی ایکٹ میں تو آپ کو پتہ ہے اس میں تو بہت گنجائش ہے، اس میں تو سر جی پھر جو آرمی کا کیس ہے نا اس میں وہ عربی جیسے کہتے ہیں نا، نو وکیل، نو دلیل، نو اپیل، ادھر تو کوئی چیز ہی ایسی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ ہم نے بریکنگ نیوز دے دی ہے کہ جناب علی زیدی صاحب جو سندھ کے صدر ہیں اور MNA تو ہیں ہی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، اس نے پارٹی کی سے بنیادی اختلاف کرتے ہوئے پریس کانفرنس کی ہے، اور یہ پریس کانفرنس بھی جیسے کل میں نے کہا تھا کہ محمود صاحب نے کی تھی بارش کا پہلا قطرہ، تو ولید سینیٹر جو ہے انہوں نے بھی کی ہے، انہوں نے تو کہا ہے جی کہ ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے مطابق ہی کیس ہونے چاہیے، یہ ولید سینیٹر نے کہا ہے، وہ وکیل بھی ہے، آپ کو پتہ ہے نا، علامہ اقبال دا پوترا، ٹھیک ہے۔ تو آگے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ چونکہ میں واک کر رہا ہوں اور گرمی ہے، دوپہر ہے۔ اچھا جی، میں آپ کو وہ علی زیدی کی پریس کانفرنس کا بتا رہا تھا، انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، انہوں نے پرزور شدید مذمت کی ہے، اور ابھی عمران نے نہیں کی۔ اور ابھی میں دیکھ رہا تھا عمران خان کا، ابھی مجھے وہ ٹویٹ آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے جی کہ میں اغوا اور گرفتاریوں کی مذمت کرتا ہوں۔ دیکھیں اتنا ضدی انسان ہے، ابھی نہیں نہ کی، لیکن کوئی بات نہیں، اب اس کو پتہ لگ جائے گا کہ جناب کنے بھی ہیں دس ہو ہے، ان پتہ لگے گا انہوں۔ اب وہ اس چیز سے نہیں بچ سکتا بالکل ہی، نہ وہ مکر سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہماری 26 سالہ 27 سالہ جد و جہد ہے اور ہم نے کبھی وائلنس نہیں کیا، یہ وہ جو اب میں ادھر آرام سے بیٹھا ہوں نا، تو میں وکیل ہوں، ٹھیک ہے، تو اگر میں کسی کو مرڈر کر دیتا ہوں تو پھر میں قاتل بن جاتا ہوں، پھر میری 40 سالہ جد و جہد کو نہیں گنا جائے گا۔ اب آپ ٹیررسٹ بن چکے ہیں، آپ کی وہ جو پرامن جد و جہد ہے وہ مائنس ہو گئی ہے، وہ سب کی ایسے ہی ہوتی ہے، اور اس کو آپ یہ نہیں اس کی بنیاد پہ کہہ سکتے کہ ہم نے تو جی پہلے کبھی وائلنس نہیں کیا۔ اچانک ہی بندہ، ابھی میں سگریٹ پیوں گا تو اچانک ہی نشئی بن جاؤں گا، قاتل بن جاؤں گا۔ اگر یہ میں چوری کروں گا، کوئی چیز چوری کروں گا تو میں چور بن جاؤں گا، اس سے پہلے میری زندگی ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ جو دلائل دیے جا رہے ہیں نا کہ جناب ہماری 20 سالہ جد و جہد ہے اور یہ سب زیرو پہ چلی جاتی ہے جب آپ سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے، دیکھ لیں بڑے بڑے جرم سرزد ہو جاتے ہیں، تو اس لیے یہ جد و جہد کا یہ جو لفظ کر رہے ہیں نا وہ غلط تشریح کر رہے ہیں، اور جو لوگ وہ مذمت نہیں کریں گے وہ ظاہر ہے ان کے عمران خان کے ساتھی سمجھے جائیں گے، اور جو مذمت کرتا جائے گا ان کے ساتھ لینیٹ بھی ہوگا، اور ان کو سمجھا جائے گا کہ یہ جو ہے عمران کا ساتھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس نے مذمت کی ہے۔
تو اگر وہ مذمت، ایک تو خالی مذمت ہے، ایک اگر کسی نے حصہ لیا ہے تو اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، یہ ذہن میں رکھیں، اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جناب علی یہ جو بارش شروع ہوئی ہے یہ تھمنے کا نام نہیں لے گی، اور انشاءاللہ تعالی عمران خان اور پنکی پیرنی جو فساد کی جڑ ہیں دونوں، ان دونوں کو گرفتار بھی کیا جائے گا، آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ بھی چلایا جائے گا، اور ویسے تو ان کی پارٹی پہ بھی پابندی ہونی چاہیے، لیکن رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ ہم انہوں جمہوری طریقے سے ان کو آؤٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یقین کرو اس قابل نہیں رہا کہ اس سے کوئی مذاکرات کیے جائیں، اس سے کوئی گل بات کی جائے یا ایسی، نو ختم، فنش۔ عمران نے اپنی پارٹی کو خود ہی تباہ و برباد کر دی، بس۔